لینے کے لیے اس قانون کو پاس کرنا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان کا خون 50 سال سے بہ رہا ہے، بہایا جائے گا، بند نہیں ہونے دیں گے۔ اس کا مطلب ہے ہم کہتے ہیں کہ تمہارا منہ کالا ہوگا، مسلمان جی رہا ہے، جیتا رہے گا۔ فسادات مسلمان کو مایوس نہیں کر سکتے۔ میں نے نیتا جی سے کہا کہ نیتا جی آپ قانون لائیے، اس لیے کہ آپ تو صوبائی سطح کے اوپر کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے، نیتا جی اس کو بھول گئے کہنا، مگر میں کہتا ہوں کہ آج کے سارے اخبارات کے اندر، ہندی اخبار کے اندر صوبائی سطح پر مسلمان کے اس حق کو تسلیم کر لیا گیا، ہمارے اس مطالبے کو مان لیا گیا کہ جہاں فساد ہوگا ڈسٹرکٹ اتھارٹی اس کی ذمہ دار ہوگی۔ یہ اعلان ہے، اور میری ابھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن اخبار میں میں نے یہ پڑھا ہے کہ آج اتوار ہے، کل کو چیف منسٹر بیٹھ کر اس کے بارے میں قانون بنانے کی بات کریں گے۔ ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے۔ آج کا یہ اعلان ہمارے دل کی تسکین کے لیے کافی نہیں ہے۔ قانون بنائیے، قانون بنائیے، قانون۔ آپ قانون بنائیں گے، ہم ہندوستان بھر میں مطالبہ کریں گے کہ ملائم سنگھ جی نے بنایا، تم بھی بناؤ۔ نہیں بناتے، آ رہا ہے 14 کا الیکشن، ہم فیصلہ کریں گے۔ میرے بھائی، مسلمان کے ووٹ کی قیمت ہے۔ تم تو بے وقوف اور پاگل ہو، تفریق کر کے اپنے ووٹ کو بانٹ کر اپنی طاقت کو خود دفن کر رہے ہیں۔ تمہارے ووٹ کی طاقت یہ ہے کہ توغڑیا کہتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ توغڑیا کہتا ہے اگر ہماری حکومت آئی، ہم سب سے پہلے مسلمان سے ووٹ کے حق کو چھینیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ مسلمان کے ووٹ کو یہ طاقت ہے کہ ہم حکومت بنانا چاہتے ہیں، ہماری حکومت نہیں بن پا رہی ہے، ہم کہتے ہیں انشاءاللہ مر جاؤ گے، تمہاری حکومت نہیں بنے گی۔ میں بدھائی دیتا ہوں کہ آپ نے ہمارے اس ایک مطالبے کی بات تو کہی، ابھی قانون نہیں بنا۔ مجھے یقین ہے کہ جہاں تک آپ پہنچے ہیں، جو وعدہ کیا ہے، آپ اسے آخر تک پہنچائیں گے، مسلمان کو مطمئن کریں گے۔ ہم آپ سے کچھ نہیں، خدا گواہ ہے، ہمارے دل میں ایک اڑد کے سفیدی کے برابر بھی ہم آپ سے نہ پارلیمنٹ چاہتے ہیں، نہ شمالی چاہتے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کا فضل ہے، ہم تو خدا کا شکر ادا ہے۔ جمعیت علماء میں یہ تھا، اور مجھ جیسا کمزور، ضعیف و ناتواں انسان آپ کو بلا رہا ہے، آپ 25,000 کا مجمع یہاں آ گیا، ہماری یہ طاقت بہت بڑی طاقت ہے۔ نہیں چاہیے، ایک لاکھ چلیے 50,000 ٹھیک ہے۔ یہ میں کہتا ہوں کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے، جمعیت علماء کے اوپر اعتماد کا آپ نے اظہار کیا۔ اللہ جانتا ہے ایک خادم کی حیثیت سے میرے دل کے اندر اس کی بڑی قیمت ہے۔ میرے بھائی، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، نہ راج سبھا نہ لوک سبھا، مجھے نہیں، میری اولاد کو بھی نہیں چاہیے۔ میرے بھائی، ہم آپ سے صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا، آپ اس وعدے کو پورا کیجیے۔
ریزرویشن آپ دے سکتے ہیں ہمیں، صحیح ہے۔ آپ نے جس وقت یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ اپنے صوبے کے اندر اگر ہماری گورنمنٹ بنے گی تو آپ 18% ریزرویشن دیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ قانون آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، قانون تو پارلیمنٹ کے اندر جائے گا تو بنے گا۔ ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بابا اگر ہمیں ہماری آبادی کے تناسب سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے قانون اگر رکاوٹ ہے تو قانون کوئی خدا کی کتاب تو نہیں ہے۔ آپ تو قانون کو بدلتے رہے ہیں، آج تک آپ نے 117 مرتبہ قانون میں ترمیم کی ہے۔ ارے بابا 20 کروڑ مسلمان کے لیے 118ویں ترمیم اور کر دو، کیا جاتا ہے؟ ارے بابا یہ ترمیم، میں تو نیتا جی سے کہتا ہوں کہ آپ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، آپ ہماری آواز بنیے، ہمارے ترجمان بنیے، آپ پارلیمنٹ میں کہیے کہ 118ویں ترمیم مسلمان کے لیے ملا۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں جب ہمیں کیوں ضرورت پڑی ریزرویشن کی، اس لیے کہ 50-55 سال تک تم نے قتل کیا، یعنی فرقہ پرست ذہنیت کے ہیں، تم فرقہ پرست ذہنیت کے 50,000 مسلمان کو قتل کر دیا، ہماری اربوں خربوں کی دولت کو آگ لگا دی۔ کیا یہ دیکھ کر لگایا تھا کہ اپر کلاس والے بچ جائیں، لوور کلاس والوں کی دولت کو آگ لگا دو؟ نہیں، آگ لگانے والوں نے ہر ایک کو آگ لگایا اس لیے کہ یہ دکان مسلمان کی ہے، قتل کیا اس لیے کہ یہ مسلمان ہے۔ جب ہمیں برباد کیا گیا مذہب کی بنیاد پر، ہمیں سہارا دو مذہب کی بنیاد پر۔ ارے بھائی اگر تم بربادی دیتے لوور اور اپر کہہ کر کے، ٹھیک ہے، آج ہمارے زخم پر مرہم بھی رکھتے لوور اور اپر کہہ کر۔ جب تم نے یعنی فرقہ پرست پارٹیوں نے، ان لوگوں نے برباد کیا ہے مذہب کی بنیاد پر، ہمیں سہارا بھی دو مذہب کی بنیاد پر۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے اور ہمارا یہ مطالبہ معقول مطالبہ ہے۔ میں تو نیتا جی سے کہتا ہوں کہ جس طرح ہم آپ کے پاس اردو اخبارات کے اشتہار کے مسئلے کو میں لے کر کے گیا تھا، اردو کے جتنے مالک اور اخبار کے ایڈیٹر میں انہیں لے، نیتا جی یہ تو برباد ہو جائیں گے۔ اردو تو ہندوستان کے اندر انقلاب لانے والی زبان ہے۔ جس زمانے میں انقلاب آیا ہے اور ملک آزاد ہوا ہے، کہاں اخبارات تھے ہندی کے؟ کچھ تھا نہیں۔ اردو کے انہوں نے آگ لگائی ہے، اور جہاں تک کہ ملک آزاد ہوا ہے آپ ان کی سرپرستی، انہوں نے مجھے یاد ہے مجھ سے کہا کہ لکھ کر تم لاؤ، جو لکھ کر لاؤ گے میں وہی تقریر کروں گا پارلیمنٹ کے اندر۔ چنانچہ یہ لکھ کر کے ہم نے دیا، لکھ کر کے اپنے دفتر سے لکھ کر کے بھیجا، اپنی لیٹر پیڈ پر نہیں لکھا، اور لکھ کر بھیجا، اور نیتا جی نے اسی کو پڑھ کر کے اور تقریر کی، اور ان کے لیے راستہ کھل گیا۔ اخبار جانتے میرے، جب وہاں آپ ہمارے ترجمان تھے، اس ترمیم کے لیے آپ بھی ترجمان کریں۔ اور پھر میں کہتا ہوں جس طرح کیرلا گورنمنٹ نے مسلمان کو ریزرویشن دیا ہے، آپ کی حکومت، مسلمان سمجھتا ہے کہ مسلمان کی حکومت ہے، آپ مسلمان کو ریزرویشن دیجیے۔ آپ نے وعدہ کیا ہے، آپ کے ہاتھ کے اندر ہوگا، جو میں نے مینیفیسٹو جو شائع ہوا تھا میں نے وہ لکھ کر کے 10,000 کی تعداد میں تقسیم کیا ہے، آپ اس کو پڑھیے۔ نیتا جی نے اس کے اندر لکھا ہے کہ ہم 18% مسلمان کو ریزرویشن دیں گے، دینا چاہیے۔ ہم بیٹھ کر بات کریں گے اس کے اوپر، یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہمارا مدعا ہے، اور ہم اس مدعا کے اوپر تینوں چیزوں کو لے کر کے نیتا جی سے ہم نے گفتگو کی ہے۔ ہمارے ایک مدعا کے اندر آگے بڑھے ہیں، ہم یہ بہت دل و جان سے اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مزید ہمارے مطالبات کو لے کر کے آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ ہم اپنے مطالبات کے اندر ضرور کامیاب ہوں گے۔ میرے بھائی، جو لوگ گرفتار ہیں ہم اس کے اندر مقدمات لڑ رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند پورے ملک کے اندر 35 مقدمات لڑ رہی ہے۔ وہ بچے جو جیل کے اندر دہشت گردی کے الزام میں ہیں، یہ 35 مقدمات کچھ لوور کورٹ کے اندر ہیں، کچھ ہائی کورٹ کے اندر ہیں، کچھ اپر کورٹ کے اندر ہیں۔ کل ملزمین 286 ہیں جن کے مقدمات تنہا جمعیت علماء لڑ رہی ہے۔ اس کے اندر مالیگاؤں بم دھماکوں میں 2006 میں 8 مسلم نوجوانوں کی ضمانت پر رہائی ہوئی۔ بمبئی 92-93 کے فساد میں ملزم مونو علی کو شیوڑی کورٹ سے باعزت رہائی ملی۔ آزاد میدان کے ملزم محمد محسن بنگلور کی ضمانت پر رہائی ہوئی۔ حرین پانڈیا کیس 12 مسلم افراد کی سپریم کورٹ سے باعزت رہائی ہوئی۔ ستویں بم دھماکے میں 2 مسلم نوجوانوں کی باعزت رہائی ہوئی۔ میمکو بم دھماکہ کیس میں 4 مسلم افراد کی باعزت رہائی ہوئی۔ تلک نگر ریلوے اسٹیشن ہتھیار ضبطی معاملے میں ملزم خلیل الرحمان کی باعزت رہائی ملی۔ بلال کاغذی کیس میں ملزم کی ضمانت پر رہائی ہوئی اور انڈین مجاہدین مقدمات میں سپریم کورٹ سے اجازت حاصل کی۔ ملزمین پر سے دفعہ 268 ہٹا کر انہیں دوسری ریاستوں میں منتقل کیے جانے کی اجازت حاصل کی تاکہ دوسری ریاستوں میں ان پر عائد مقدمات کی سماعت میں تیزی ہو سکے۔ 60 مقدمات سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں مہاراشٹر کی ریاستی حکومت کو ہدایت دی کہ اگر حکومت ضرورت محسوس کرتی ہے تو وہ جیل انتظامیہ کے خلاف کارروائی کرے۔ 12 دہلی ہائی کورٹ نے پورے ملک میں دہشت گردی کے الزامات کے تحت گرفتار مسلمانوں پر عائد غیر قانونی سرگرمیاں قانون اینڈ لا فل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کو چیلنج کیا گیا، جس کی سماعت 4 جنوری کو دہلی ہائی کورٹ میں ہونے جا رہی ہے۔ اللہ کے فضل سے اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہوگی تو امید ہے کہ پورے ملک میں دہشت گردانہ مقدمات پر اس کا اثر پڑے گا، جس کا راست فائدہ بے گناہ گرفتار مسلم نوجوانوں کو ہوگا۔ میرے بھائی، جمعیت علماء جو کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے۔ ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم مسلم قوم اور ملک کی بھلائی کے لیے اگر ایک طرف فرقہ پرست ذہنیت آگ لگانا چاہتی ہے، ہم اس آگ کے اوپر پانی ڈالنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی، جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے میں آخری بات کہہ کر آپ حضرات سے رخصت ہوا چاہتا ہوں کہ جس طرح دنیا کا دستور ہے کہ آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، آگ کو بجھانے کے لیے پانی ڈالنا پڑتا ہے، میں کہتا ہوں غور سے سنو اور اس کو اپنی زندگی میں اتارو۔ فرقہ پرستی کی آگ کو فرقہ پرستی کی آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا۔ میرے بھائی، پیار و محبت کے دیے جلاؤ۔ ہماری پرانی تاریخ کی، ہم تو ایک ایک گاؤں میں مولانا بات مت کیجیے، ایک ایک گاؤں میں ہندو مسلمان پورے ہندوستان میں آباد ہے۔ آج سے نہیں، 1300 سال سے لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا دادا فلانا تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک
ایک بیٹا مسلمان ہو گیا، اس کی اولاد یہ ہے، ایک بیٹا ہندو تھا، اس کی اولاد ہم ہیں۔ ہم 1300 سال سے گاؤں گاؤں میں پیار و محبت کے ساتھ رہتے چلے آئے تھے۔ یہ تو بدقسمتی ہے ملک کی، ہماری قوم کی، کہ ملک آزاد ہوتے ہوتے صرف اقتدار کی کرسی تک پہنچنے کے لیے دلوں کے اندر پھوٹ ڈالی، ہماری پرانی روایت کو آگ سے جلا دیا گیا، ہندو ووٹ ایک طرف، مسلمان ووٹ ایک طرف کر کے اقتدار کی کرسی تک پہنچنے کے لیے گاندھی کیپ لگائی گئی اور کھدر پہن کر ملک کو آگ لگائی۔ میں کہتا ہوں